السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 17ویں پارے کے دو حصے ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ انبیاء کہتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت اور قیامت، اور قرآن کا اکثر حصہ انہی مضامین پر مشتمل ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید کو اپنائے گا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے حساب کا خوف دل میں رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور انعام میں جنت عطا فرمائیں گے۔ سورہ انبیاء کا آغاز قیامت کے تذکرے سے ہو رہا ہے اور زوال زندگی کی تصویر کشی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا جا رہا ہے قیامت کا وقوع اور قیامت کا حساب وہ عنقریب ہوگا۔ لیکن اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کی وحشت سے انسان غفلت میں ہے۔ اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی، وحشت کیسی ہوگی کہ ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گی، حمل ساقط ہو جائیں گے، باپ بیٹے سے جان چھڑائے گا، بیٹا باپ سے جان چھڑائے گا۔ ایسی ہولناکی اور وحشت ہوگی، لیکن انسان بجائے اس کے کہ اس دن کی تیاری کرے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ پھر قیامت کے تذکرے کے بعد رسالت کا تذکرہ ہے، اور رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے بعض انبیاء کے قصے تفصیل کے ساتھ ہیں، اور بعض انبیاء علیہم السلام کے قصے اجمال کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کیسے انہوں نے بتوں کو پاش کیا، پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور آگ اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ پھر وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ ہجرت کر گئے، وہاں انہوں نے کعبہ تعمیر کیا اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا۔ پھر انہی کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج کا قصہ ہے کہ قرب قیامت ان کو کھول دیا جائے گا، ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر شے تہس نہس کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ ہے جن کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت داود علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان قصوں کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو کام سونپا تھا، جو پیغام دیا تھا، وہ انہوں نے تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں تک پہنچایا۔ بجائے اس کے کہ سارے ان کی بات کو مانتے، کچھ لوگوں نے بات مانا اور کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، مخالفت کی، آپ کے ساتھ دشمنی کی، آپ کے ساتھ جنگ کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور اسی دعا پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور دعا یہ ہے: رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔
جو پروپیگنڈے تم بناتے ہو، جو مقابلہ میرے ساتھ کرتے ہو، جو میری مخالفت کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی مدد ہی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی دعا پر سورت کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور قیامت اور رسالت کے تذکرے کے بعد توحید کا تذکرہ ہے، اور توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ان کو جدا کرنے والا کون ہے، ان کو جدا جدا کرنے والی ذات کون ہے، اور ہم ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ایسی بات، بڑی عجیب بات تھی، جو ایک علم والی بات تھی، جو کسی کے علم میں بھی نہیں تھی، اور آج کی سائنس وہ اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی پیدائش میں اور انسان کی زندگی میں پانی کو خاص اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر کہا گیا کہ ہم ہی نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگ جائے، اور ہم ہی نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس پر چلیں، ہم ہی نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، دن رات، سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے مدار میں بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ ان کو چلانے والا، ان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ توحید کو بیان کرتے ہوئے 6 دلائل دیے، اور پھر آگے سورہ حج ہے۔ سورہ حج مدنی صورت ہے، 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ حج میں 6 باتیں ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے، تخلیق انسان سے موت تک کے 7 مراحل کا تذکرہ ہے، ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ہے، مومنوں کی 4 صفات ہیں، اور دیگر مشترکہ احکامات ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکی کو اور دل دہلانے والے مناظر کی منظر کشی کرتے ہوئے ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تخلیق انسان سے لے کر موت تک کے جو 7 مراحل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے انسان مٹی تھا، پھر منی کا قطرہ بنا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر بوٹیوں کا ایک جثہ بنا، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر اس کے بعد موت۔ پھر آگے ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ، پہلا گروہ مسلمان، دوسرا گروہ یہودی، تیسرا گروہ صابی جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، چوتھا گروہ عیسائی، پانچواں گروہ مجوسی جو سورج، چاند اور آگ کے پجاری ہیں، چھٹا گروہ مشرک جو بت پرست ہیں۔ ان میں سے جو مسلمان گروہ ہے یہ اللہ رب العزت کا گروہ ہے، دین حق کا گروہ ہے، صراط مستقیم کا گروہ ہے، اور یہی گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور جو باقی 5 گروہ ہیں شیطان کے گروہ ہیں، اور یہ اسلام کے مخالف گروہ ہیں، اللہ رب العزت کے مخالف گروہ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کی 4 علامات کو بیان کیا گیا۔ مومنوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جہاد کی اجازت دی گئی اور بتلایا گیا کہ مظلوم کی داد رسی کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف جہاد اور تلوار نکالی جائے۔ اگر نہیں نکالی جائے گی تو مظلوم پس جائے گا، مظلوم کو اس کے حقوق نہیں ملیں گے، مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے، اور خالص نیت کو رکھتے ہوئے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر احکامات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں مناسک حج ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کا بھی تذکرہ ہے،
کہ انہوں نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العزت کی اجازت سے اعلان حج کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا۔ مناسک حج ہے، اقامت صلاۃ ہے، ادائیگی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی قربانی کے متعلق اور جہاد کے متعلق، اور انہی احکامات پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ تھا 17ویں سپارے کا خلاصہ، جس کے 2 حصے تھے، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں تھیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید رسالت کو بیان کرتے ہوئے 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ تھا، اور پھر توحید کے 6 دلائل دیے گئے۔ سورہ حج میں 6 باتیں تھیں: قیامت کا تذکرہ تھا، تخلیق انسان سے موت تک کے 7 مراحل کو بیان کیا گیا تھا، اور ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہوں کو بیان کیا گیا تھا، جن میں سے ایک گروہ مسلمانوں کا گروہ ہے، جو اللہ رب العزت کا گروہ ہے، جو حق کا گروہ ہے، صراط مستقیم کا گروہ ہے، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر اعلان حج کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ مومنوں کی 4 علامات ہیں کہ اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد دیگر احکامات ہیں، مناسک حج ہے، اقامت صلاۃ تھا، ادائیگی زکوٰۃ تھا، جانوروں کی قربانی اور جہاد۔ اسی پر 17ویں سپارے کا اور سورہ حج کا اختتام ہوتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر قائم رکھے، دین حق پر ہمیں موت دے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب